بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رمضان میں کیے گئے بیانات میں سے گزشتہ کچھ حصہ سنایا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں یہ چند ملفوظ بھی ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ نماز کے لیے آنے میں، ذکر کرنے میں یا تلاوت کرنے میں مشقت اور سستی ہوتی ہے، اس لیے کوئی ایسا طریقہ بتا دیا جائے کہ یہ مشقت اور سستی ختم ہو جائے۔ حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ اسی قسم کے ایک سوال کا جواب میں فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ درد ذہ کے بغیر ہی عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہو جائے۔ یعنی لوگوں نے، کسی نے یہ پوچھا کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیجیے کہ بغیر مشقت کے، تکلیف کے معمولات پورے ہو جائیں، پابندی ہو جائے ذکر و اذکار کی سب۔ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ درد ذہ کے بغیر، یعنی ولادت کی تکلیف کے بغیر عورت کے بچہ پیدا ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا تو ہوتا نہیں۔ اب یہ ہوتا نہیں تو جو نعمت بچے کی ملتی ہے کافی تکلیف اٹھانے کے بعد ملتی ہے۔ اسی طرح دین پر ثبات کی نعمت بھی تکلیف اٹھانا پڑے گا، تکلیف اٹھانے کے بعد ہی ملے گی۔ مطلب یہ تھا کہ تکلیف اٹھائے بغیر کوئی بھی راحت یا نفع حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کسی طاعت کے کرنے میں مشقت اور سستی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقصود اس سے یہ ہے کہ بندہ میرے حکم کی خاطر اپنے نفس پر مشقت برداشت کرے، اپنی خواہشات کو دبا کر میرا حکم بجا لائے، اور اسی مشقت پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جنت کا حصول بھی انہی مشقتوں کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے پر موقوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت حفت بالمکارہ، جنت ناگواریوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ یعنی جنت کے چاروں طرف ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنا انسان کو بہت دشوار دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا کہ ہم کوئی تکلیف اور مشقت اٹھائے بغیر ہی جنت میں پہنچ جائیں، تو یہ خیال محض ایک دھوکہ ہے۔ لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی اللہ والے کے پاس گیا تو انہوں نے اس پر کوئی ایسی نظر ڈالی یا ایسا تصرف کیا کہ اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، اس قسم کے واقعات سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیں تو وہ خود ہی ہماری اصلاح کر دے گا اور ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ تو یہ خیال غلط ہے۔ جیسے حافظ شیرازی رحمہ اللہ، جو فارسی کے مشہور شاعر ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ نوجوان لڑکے تھے، کچھ مجذوب سے تھے، ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے کتنے لڑکے ہیں؟ اس وقت ان کے جو لڑکے وہاں موجود تھے وہ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئے، لیکن حافظ شیرازی اس وقت وہاں موجود نہ تھے، حسب معمول کہیں نکلے ہوئے تھے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد سے دریافت کیا کہ ان کے علاوہ بھی تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، ایک لڑکا اور بھی ہے لیکن وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے۔
اور بس کچھ ایسا ہی ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے بھی بلاؤ۔ چنانچہ حافظ شیرازی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر لایا گیا۔ جس وقت وہاں پہنچے تو حضرت باقی باللہ کو دیکھتے ہی انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ آنا کی خاک را بنظر کیمیا کنند، آیا بود کہ گوشے چشم بما کنند۔ آیا بود کہ گوشے چشم بما کنند، وہ لوگ جو نظر ڈال کر مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آنکھ کا ایک گوشہ ہماری طرف ڈال دیں؟ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ شعر سن کر فرمایا نظر کردم نظر کردم نظر کردم، اور ان کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت سے حافظ صاحب کی کیفیت ہی بدل گئی اور اس وقت سے وہ فنا فی اللہ ہو کر رہ گئے۔ لوگ اس قسم کے واقعات سے شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ کسی بزرگ کی ایک ہی نظر سے کایا پلٹ گئی۔ ہمارے حضرت والا حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس قسم کے تصرف کی طاقت دے دیتے ہیں۔ جب وہ کسی کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس کے دل کی کیفیت میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن یہ تبدیلی عارضی ہوتی ہے اور اصل کام بندے کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں مشقتیں اور دشواریاں پیش آتی ہیں۔ ان دشواریوں کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں ہی اس کو مقام ملتا ہے۔ محض کسی بزرگ کی نظر سے کوئی ولی کامل نہیں بن جاتا۔ یہ چیز چونکہ نفسیاتی ہے اور اس کا تعلق کسی کمال سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہو جائے تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کسی کی نظر میں ایسی تاثیر رکھ دے تو کسی کے کر دے، لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ عارضی چیز ہوتی ہے، یہ اثر عارضی ہوتا ہے۔ اور یہی چیز آج کل ایک فن بن گیا ہے، ایک ہنر بن گیا ہے، اور اس ہنر کے طور پر لوگوں نے اس کو سیکھ کر اس کی مشق کر کے آج کل بڑا پسندیدہ اور مشغلہ بنا ہوا ہے۔ موٹیویشن کیا اس کو کہا جا رہا ہے، باقاعدہ طور پر سیکھا جا رہا ہے اس کو، اور سیکھ کر کے کچھ باتیں سیدھی سادھی ہوتی ہیں یا قرآن حدیث کی ہوتی ہیں، اس کو کچھ اس انداز سے بولا جاتا ہے کہ لوگوں میں بہت تأثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک فن بن گیا ہے۔ اس فن کو سیکھ کے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ خوب چھائے ہوئے ہیں، مگر میں نے اس فن کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کے ماہرین نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ عارضی اثر ہوتا ہے، یہ پائیدار اثر نہیں ہوتا، یہ جو اثر ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو نظر آئیں گے کہ لوگ دکھائے جاتے ہیں بیٹھے ہوئے اور سب رو رہے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور سب متاثر ہیں، لیکن بس اتنی دیر اسی مجلس میں بس۔ ایسے لوگ بدل گئے، ایسے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، ایسے لوگ اب اللہ والے بن رہے ہیں۔ اس کی مثالیں شاید و باید ہی ہوں۔ اور اس کے برخلاف جو اسلامی طریقہ ہے کہ آپ سیدھے سے اور سادگی سے اللہ رسول کی باتیں پہنچا دیجئے، دیر سے چاہے اثر ہو لیکن اثر پائیدار ہوگا، اس کا نفع ہوگا۔ مگر اب چونکہ لوگ دین کو بھی حظ نفس کے لیے، یعنی اپنے آپ کی لذت کے لیے دین کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں بڑا شوق ہے، ذوق ہے، اور بڑے ذوق سے لوگ جا کے، بعض مولوی لوگ بھی بہت متاثر ہیں اس سے، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب بہت اثر ہو رہا ہے، بدل رہے کچھ بھی نہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بس متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ایسے تأثر کا کیا فائدہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مجاہدے پر نہ ڈالے۔ تو قلوب کے حال تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو بظاہر نظر آتے ہیں ایسے لوگ ہیں
کہ صاحب اتنا لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں اللہ رسول کے نام پر، خود کو داڑھی رکھنے کی تک توفیق نہیں ہو رہی. تو جو ایک سنت کے لیے مجاہدہ نہیں کر سکتا وہ دوسروں سے کیا مجاہدہ کرا سکتا ہے؟ مگر یہ ہے کہ بس چل پڑا ہے ایک فیشن، اس فیشن پر لوگ جاتے ہیں. مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کل جدید لذیذ، ہر کوئی نئی چیز آ جائے بس اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہر نئی چیز کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہمارا رشتہ تو بہت پرانا ہے، 1445 سال پہلے سے جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ہمارا دین صحیح ہوگا، ہم اتنے مضبوط ہوں گے. تو نئے کے پیچھے ہم کیا پڑیں، نئے کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں. لیکن یہ ہے تو یہ جو اہل اللہ اور بزرگان دین میں بھی بسا اوقات پایا جاتا. آج کل بھی بہت سارے مریدین یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جو ہے بس ہمارے حضرت کے تصرف سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو حضرت کا کیا تصرف ہے بھائی؟ ایسا تصرف کر ہی دینا ہوتا تو اللہ ہی کیوں نہ کر دیتے اپنے بندوں پر، نبی ہی کیوں نہ کر دیتے ابو لہب ابو جہل. میں تو مدینہ منورہ میں جب شروع میں جانا ہوا تو فجر کی نماز کے بعد دیکھتا تھا کہ روضہ اقدس کے پیچھے ایک جالی لگی ہوئی تھی، اس جالی کے پیچھے کی جانب میں روافظ بیٹھتے تھے گروپ بنا کے جگہ. اب تو ان لوگوں کو بہت آزادیاں مل گئیں، پہلے وہ حدود کے باہر بیٹھتے تھے. وہاں حدود کے باہر عزاداری کی مجلسیں ہوتی تھیں اور کچھ پڑھ کے ایک آدمی سناتا رہتا تھا، وہ باقی سب بیٹھ کے روتے رہتے تھے. تو ایک آدھ مرتبہ میں نے سوچا کہ تھوڑی بہت فارسی تو آتی ہے، یہ لوگ بولتے کیا ہیں، اور ایک دو لوگ عربی میں بھی مجلس چلاتے تھے. تو کبھی وہاں کھڑے کے ایک دو مرتبہ دیکھا تو محسوس یہ ہوا کہ یہ لوگ رلاتے ہیں تو اثر ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ بات ذہن سے نہیں ہٹی کہ یہ لوگ ہمارے دین کے گستاخ ہیں، یہ لوگ ہم حق پر نہیں ہیں، اور یہ لوگ صرف دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو رلا رہے ہیں بس. یہ تو اس طرح آج کل اہل حق کے ہاں بھی دینی محفلیں، عزاداری کی محفلیں بنا دی گئی ہیں، اور وہ اس کے ماہرین کو بہت بڑے ہادی اور رہنما اور رہبر کی حیثیت سے مانا جا رہا ہے. تو اپنے مشائخ کو بھول گئے ہیں اور اپنے مشائخ کے پاس جانے کے بجائے سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کی باتیں سن لیتے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ٹیمپروری اثر ہوگا. ممکن ہے کہ آنکھ سے آنسو بھی نکلے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن کیا وہ بیٹھ کے رونے والے شیعہ ان کے آنسو نہیں نکلتے؟ وہ ان کے بھی آنسو نکلتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، بلک کے روتے ہیں، تڑپ کے روتے ہیں. مجلس ختم ہوتے ہی پھر مٹھائی بٹتی ہے، وہ کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، اس کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا بس. تو یہ ہے. اب دیکھو آپ، حضرت تو فرما رہے ہیں کہ یہ جو نظر سے کایا پلٹتی ہے یہ بھی ٹیمپروری چیز ہے، یہ بھی کوئی دائمی چیز نہیں ہے اپنے اثر کے اعتبار سے باقی ہے. ہاں، اس نظر، اس کایا پلٹ کے بعد وہ شیخ کی صحبت اختیار کر لے اور اچھے ماحول میں پہنچ جائے اور خود ارادہ کر لے کہ صاحب اب مجھے ہدایت ہو گئی ہے تو میں سیدھے ہی راستے پہ چلوں، تو یہاں سے پھر اس کا مجاہدہ ہے، اور یہ مجاہدے ہی کی کرامت ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو اس واسطے مجاہدہ اگر کرے گا تو ہوگا. باقی یہ کہ وقتی تأثر سے کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے ان سے کام بھی لیا، لیکن وہ ان کی تقریر میں تھوڑی دیر کے بعد ہی سے وہ خود بھی رونا شروع کرتے تھے اور حاضرین بھی روتے رہتے تھے. تو اس زمانے کے جو اسی کام کے دوسرے ذمہ دار حضرات تھے وہ اس پر نکیر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ بدعت ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ طریقہ روافظ کا ہمارے پاس کیسے آ گیا. تو جو علم رکھنے والے تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، وہ یہ اس کو بھی نہیں پسند کرتے، حالانکہ وہ حق کی بات ہی کہتے تھے، اچھی بات ہی کہتے تھے، اور کافی لوگوں کو متاثر بھی ہوتے تھے. ایسے ہوتا تھا. تو قلبی تأثر اور اس کے اوپر گریہ یہ برجستہ ہو جائے، اسی وقت اثر ہو جائے اور اسی وقت اس سے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل نہیں ہے.
اب باقاعدہ ہنر سیکھ کر باقاعدہ پریکٹس کر کے کرنا، یہ تو آرٹیفیشل چیز ہے، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک فن ہے۔ فن کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اس فن کو اداکاری کہتے ہیں، تو یہ اداکاری ہوتی ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ سب چھوڑے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات پہنچا دینا ہے، ان کے مقدر ہے کہ وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہمارے ہاتھ میں صحیح سے بات بتا دینا ہے، بس ختم۔ یہ اب یہ ہے کہ دلوں پہ چھانے کی کوشش کرنا، اپنی طرف متوجہ کرنے اور منوانے کی کوشش کرنا، یہ تو زائد ضرورت ہے۔ یہ نبیوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا، جب انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں کیا کہیں کہ کسی بھی داعی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے۔ مگر اب ہوتا یہ ہے کہ صاحب یہ سچائیاں لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب بہت ایسا ہے صاحب، ویسا ہے صاحب، تو جیسا ہے ویسا کرو صاحب، ہم کو کیا کرنا ہے۔ اب حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں، اولیاء کے تصرف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گاڑی اگر چلتے چلتے رک جائے اور اس کا اسٹارٹر خراب ہو جائے تو اس کو چلانے کے لیے دھکا لگانا پڑتا ہے، دھکا لگا کر اس کو اسٹارٹ کر لیا جاتا ہے۔ در حقیقت تصرف کے جو واقعات بزرگوں سے منقول ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں کہ ایک طرح سے بندے کو دھکا دے دیا جاتا ہے، لیکن جس طرح دھکے سے وہ گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے جس میں چلنے کی قوت ہو اور پیٹرول وغیرہ بھی ہو، اسی طرح بزرگوں کے تصرف کے نتیجے میں ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، لیکن اس دھکے کے بعد اصل کام بندے کو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس قسم کے واقعات سے شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مشقتیں اور دشواریاں تو ضرور آئیں گی، اور ان کا علاج صبر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ صبر کی مشق کرنے سے یہ مشقتیں کچھ کم ہو جاتی ہیں اور طاعات کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ تلاوت اور ذکر کے لیے اپنے معمولات مقرر کرتے ہیں تو ان کو بکثرت یہ صورت پیش آتی ہے کہ ان معمولات کو پورا کرنے میں نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے، لیکن مسلسل اپنے معمول کو پورا کرنے کے بعد ان مشقتوں میں کمی آتی چلی جاتی ہے، اور بسا اوقات ایک مرحلہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ مشقت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے اور دل کسی اور طرف چلتا ہی نہیں۔ جیسا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور ان کی صحبت سے مستفید ہوئے تو وہاں سے واپس آنے کے بعد ایک موقع پر حضرت حاجی صاحب کو اپنا حال لکھا، اور اس میں ایک جملہ یہ لکھا کہ حضرت الحمدللہ شریعت طبیعت بن گئی ہے، یعنی جس طرح آدمی کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اگر مجھ سے شریعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا مقام بھی آتا ہے کہ صبر کے نتیجے میں شریعت طبیعت بن جاتی ہے، لیکن یہ مقام آسانی سے نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے ایک مدت تک صبر کی مشق کرنی پڑتی ہے، نفس کو رگڑے دینے پڑتے ہیں اور نفس کو اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے پر آمادہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر یہ مقام ملتا ہے۔ اور جب یہ مقام مل جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایسے مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طاعات میں لطف آنے لگتا ہے، اور جب تک طاعات کو انجام نہ دیا جائے اس وقت تک چین ہی نہیں آتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال سے فرمایا ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی ہم نے اب تک نماز نہیں پڑھی جس کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی ہے اور ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے، نماز کے لیے اذان دو تاکہ نماز پڑھ کر ہمیں راحت حاصل ہو۔ اور یہ کیفیت تقریباً ہر نمازی مسلمان کو بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ جب تک نماز نہ پڑھ لے چین نہیں ملتا۔ لیکن اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے نمازی نے کیا کیا مراحل طے کیے؟
بچپن میں تو نماز کے لیے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا، ماں باپ زبردستی مار پیٹ کر نماز پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، لیکن جب رفتہ رفتہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر نماز پڑھے بغیر سکون ہی نہیں ملتا۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو آدمی اپنی ہر راحت کو قربان کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نماز کی مشق کی تو مسلسل مشق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی طاعت کو طبیعت بنا دیا، اور نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا۔ ایک دفعہ ہم مغرب سے پہلے کہیں جا رہے تھے تو گاڑی میں جانے کی وجہ سے ایسی مسجد ڈھونڈنا پڑتا ہے جہاں گاڑی پارک کی جا سکتی ہو، ورنہ بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل رکنا ہی مشکل ہوتا ہے، رکنے کے ساتھ ہی ٹیپی شروع کر دیتے ہیں پیچھے سے۔ ایسی مسجدیں دکھتی رہیں، لیکن ذہن میں تھا سامنے ایک ایسی مسجد ہے جہاں پہنچنے سے ہم گاڑی کہیں سائڈ میں رکھ سکتے ہیں، رکھ کے نماز کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ٹریفک میں کوشش کر کے ڈرائیور صاحب جلدی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح جلدی نکالیں گاڑی۔ سامنے موٹر سائیکل پر دو نوجوان تھے، مرد اور خاتون برقع پوش۔ وہ دونوں ہم سے زیادہ جلدی میں تھے، اور وہ بار بار بیچ میں آ جاتے تھے، وہ بہت جلدی میں تھے۔ ہم کو غصہ بھی آ رہا تھا کہ بھائی ان لوگوں کو کہاں جانا ہے، ہم کو مسجد جانے کے لیے کتنا وہ۔ لیکن جب اس مسجد پر پہنچے جہاں ہم کو رکنا تھا تو وہ لوگ بھی کوشش کر کے وہاں پہنچ چکے تھے، اور مرد جلدی حوض پر وضو بنا کر کے مسجد میں جا رہے تھے، اندر داخل ہو رہے تھے، اور اہلیہ بھی وضو بنا کر کے ایک سائڈ میں مسجد میں کونے میں اپنا برقع ڈال کر کے وہاں پر نماز پڑھنے لگی۔ معلوم ہوا کہ دونوں نمازی تھے، اور نماز کے لیے ان کو بے چینی ہو رہی تھی، نماز کے لیے مسجد مل جائے اور نماز پڑھے اس طرح۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو ایسے بھی نوجوان ہیں جن کو نماز کا اتنا شوق ہے، اتنی فکر ہے، پابندی اتنے اہتمام سے کرتے ہیں۔ ایسی عورتیں بھی ہیں کہ بازار میں بھی کوئی موقع مل جائے، کہاں مل جائے، بس جلدی سے جا کر کے نماز وقت پر ادا کر لیں۔ اس کے لیے اب تو مسلمان عورتیں میدان میں جاتی ہیں تو مسجد میں اس لیے نہیں جاتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں، اس لیے مسجد میں تو جاتی نہیں۔ اب فٹ پاتھ پہ کہاں پڑھیں گے؟ فقہا نے تو فرمایا فٹ پاتھ پہ ہی پڑھو، وضو کرنے کے لیے چہرہ کھولنا پڑے، بے پردگی ہو تو بھی کرو، اور نماز پڑھو، جہاں موقع ملے وہاں پڑھو۔ تو حالانکہ جگہ جگہ مسجدیں ہیں، کہیں بھی جا کے ایک گوشے میں پڑھ لے سکتی ہیں، لیکن ایسا ہمارے ہاں عرف بن گیا کہ عورت مسجد میں جا ہی نہیں سکتی، ایسا عرف بن گیا۔ اور وضو بنانے میں ہاتھ کھل جاتے ہیں، چہرہ کھل جاتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ بے پردگی ہوگی، وہ بھی اللہ میں، اور یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ لہذا اللہ کے حکم کو اہمیت دے، اپنے خیالات کو دخل نہ دے، اللہ کے حکم کو اہمیت دے، وضو بنائے اور کسی گوشے میں نماز پڑھ لے۔ اب تو بہرحال پہلے ایسا ہوتا بھی تھا، کہیں کہیں نظر بھی آتا تھا، اب ملک میں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد دیکھ لے، بھائی مسجد میں چلی جائے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے بس۔ یہی حال تمام طاعات کا ہے۔ مثلا ایسا شخص جو روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اس نے کبھی رمضان کا روزہ نہ چھوڑا ہو، تو رمضان کے مہینے میں اس کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ آج کا روزہ چھوڑ دیا جائے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلسل مشق کرنے کی وجہ سے رمضان کا روزہ رکھنا اس کی طبیعت بن گیا، اور اس کے خلاف کرنا اس کو گوارا نہیں ہے، اور اس روزہ رکھنے کی وجہ سے جو مشقت اس کو شروع میں ہوتی تھی اب وہ راحت و لذت میں بدل گئی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ راحت و لذت مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے اگر کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے یا اس کو کوئی صدمہ پیش آ جائے تو اس کو شروع میں بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہر وقت
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہتا ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کا صدمہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح طاعات کی مسلسل مشق کرنے سے رفتہ رفتہ مشقت کم ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ مشقت کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، اس کے پیچھے مت پڑو، کام اپنا کرتے رہو۔ مسلمان کا کام بس یہ ہے کہ اللہ کی طاعت میں جو بھی مشقت آئے اس کو برداشت کرے، خواہ مسلسل کرنے سے کم ہو یا نہ ہو۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے جس میں بڑے بڑے لوگوں کو مغالطہ پیش آ جاتا ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور صابرین کی تعریف فرمائی ہے، اس کے ساتھ یہ قید بھی لگائی ہے کہ یہ صبر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس آیت میں جیسے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو لوگ اپنے پروردگار کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا اجر اس صورت میں رکھا ہے جب ان کا صبر کرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ طاعات میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر طاعت پر صبر بھی کیا اور مشقت بھی اٹھائی لیکن اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہ تھی تو یہ خسیرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہو گیا۔ دنیا میں بھی تکلیف ہوئی، آخرت میں بھی اللہ راضی نہیں ہوا۔ اسی لیے بزرگوں کا یہ معمول بھی رہا ہے کہ وہ نفلی عبادتوں میں خاص طور پر یہ دیکھتے تھے کہ میں جس عبادت کو کرنے جا رہا ہوں اس سے میرا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے یا نہیں، اس میں ریاکاری کا کوئی شبہ تو نہیں آ گیا۔ بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے یہ طاعت نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایسی صورت میں لوگوں کو راضی کرنا اس طاعت کے کرنے کا سبب بن جاتا ہے اور اس سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور محدث ہیں۔ ان کو کسی نے اطلاع دی کہ ان کے زمانے کے ایک مشہور صوفی بزرگ غالباً بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے اور فلاں وقت نماز جنازہ ہوگی۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث کے حلقے میں بکثرت آیا کرتے تھے اور وہاں بیٹھنے والے طلباء سے خطاب بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے علماء کرام، تم اپنے علم کی زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو، اور علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تم نے جتنی بھی فضائل اعمال کی احادیث پڑھی ہیں ان اعمال کے 2.5% پر عمل کر لیا کرو۔ غرض یہ کہ بہت بڑے بزرگ تھے اور امام احمد ابن حنبل کی مجلس میں ان کا آنا جانا بکثرت تھا۔ دنیا میں ان کی بزرگی کا شہرہ اور چرچا تھا۔ اس وقت اطلاع لانے والے نے جنازے کے لیے ساتھ چلنے کو کہا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کچھ تأمل فرمایا اور جنازے پر جانے سے انکار کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے، ایسے مواقع پر تو لوگ دور دور سے سفر کر کے جنازے میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور آپ نماز جنازہ میں نہیں جا رہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا لم تحضرنی نیت، میری نیت خالص نہیں ہو رہی ہے، یعنی مجھے نماز جنازہ پر جانے کا ثواب اور اس کی فضیلت اس وقت حاصل ہوتی جب میں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز جنازہ میں شرکت کرتا، لیکن جب مجھے اطلاع ملی تو اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں نے نماز جنازہ میں شرکت نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی ملامت کا خوف دل میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے اخلاص پیدا نہیں ہو رہا، اور ایسا عمل جس میں اخلاص نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں اس جنازے میں شرکت کے لیے نہیں جا رہا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا شمار صوفیہ میں نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو محدثین و فقہا کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے تصوف کا ایک بہت اعلیٰ نقطہ بیان فرمایا، کیونکہ جتنے بھی محدثین و فقہا گزرے ہیں سب کے سب اعلیٰ درجے کے صوفی بھی تھے۔ اس لیے کسی بھی طاعت میں اگر انسان مشقت بھی اٹھائے لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضامندی نہ ہو بلکہ مخلوق کی ملامت سے بچنا ہو تو ایسی مشقت صبر علی الطاعات میں داخل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تو آپ کے لیے وہاں ایک خیمہ سا بنا دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا۔
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ساتھ ان کا بھی خیمہ لگا دیا جاتا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں تھا، کیونکہ مسجد اور گھر ساتھ ساتھ تھے، اس لیے کسی بھی ضرورت کے لیے بآسانی مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد آنا جانا ہو سکتا تھا، کسی قسم کی بے پردگی کا احتمال بھی نہیں تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اعتکاف کے لیے اپنا خیمہ لگا لیا۔ اس کے بعد حضرت زینب کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خیمے لگے دیکھے تو اس کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ جب صورتحال معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا آل بر یریدنا، کیا یہ نیکیاں کرنا چاہتی ہیں؟ اور یہ فرما کر سب کے خیمے وہاں سے ہٹوا دیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی ہوئی اعتکاف کی اجازت بھی منسوخ فرما دی، اور اس سال خود بھی اعتکاف نہیں فرمایا۔ اعتکاف بہت عظیم الشان عبادت ہے اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں داخل ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو اس لیے ترک فرما دیا کہ آپ کو یہ محسوس ہوا تھا کہ اس اعتکاف میں کار فرما جذبے میں ایک دوسرے سے مقابلے کا کچھ شائبہ ہے۔ حالانکہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا محمود ہے، لیکن آپ نے یہ خیال فرمایا کہ پہلے تو کسی کے دل میں اعتکاف کا خیال نہیں آیا، حضرت عائشہ کا حجرہ دیکھ کر سب کو اعتکاف کا خیال آ گیا، اس لیے اس میں اخلاص کامل کی کمی محسوس فرمائی۔ اگرچہ یہ کرنے والی کوئی معمولی خواتین نہیں تھیں بلکہ امہات المومنین تھیں، حضور کی صحبت یافتہ تھیں، لیکن بظاہر ابتدا میں جو جذبہ پیدا ہوا وہ مقابلے کا تھا، اس لیے آپ نے اس جذبے کا تدارک کرنے کے لیے سب کو اعتکاف سے منع فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اجازت دی تھی، اس کو منسوخ کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اس سے دوسری ازواج کی دل شکنی کا اندیشہ تھا، اس لیے سب کو اعتکاف سے منع فرما دیا، یہاں تک کہ خود بھی نہیں فرمایا، کیونکہ حضرت عائشہ کا خیمہ ہٹوانے کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ کی دل شکنی ہوگی، اس لیے کہ ایک مرتبہ ان کو اجازت دے چکے تھے۔ اس کی تلافی کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس سال میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اعتکاف نہیں کیا، بعد میں اس کی قضا فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی طاعت کے کرنے کے ایک معنی تو یہ ہے کہ طاعت میں اخلاص ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے طاعت کی جائے، محض دنیا کے دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ یہ خیال دل میں نہ ہو کہ اگر میں نے یہ طاعت نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی ملامت کے خوف سے نہ ہو، لوگوں کی ملامت کا خوف کیے بغیر دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال ہونا چاہیے۔ اور ابتغاء وجہ ربہم کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، اور وہ کچھ بہت دقیق ہے، یعنی بہت باریک ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ طاعت اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اپنی چاہت اور اپنا شوق پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ طاعات کو مسلسل کرنے کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے کرنے میں مشقت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس طاعت میں لذت آنے لگتی ہے۔ اس مرحلے پر پہنچ کر انسان کو اس طاعت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ کام کرنا ہے۔ ایسی صورت میں بعض اوقات شریعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ طاعت کو ترک کر دیا جائے، لیکن مسلسل کرنے کی وجہ سے، شوق بن جانے کی وجہ سے آدمی اس شرعی تقاضے کو بھول جاتا ہے اور شوق پر عمل کرتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ مثلا صف اول میں نماز پڑھنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو گھٹنوں کے بل بھی لوگوں کو چلنا پڑے تو چل کے آئیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ قرآن اندازی کرنی پڑے تو قرآن اندازی کر کے پہلی صف میں کھڑیں گے۔ لیکن صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آنا پڑتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے یہ مشقت اٹھائی اور صف اول میں نماز پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا، اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ اس کو صف اول میں نماز پڑھنے میں لطف آنے لگا،
اور صف اول میں نماز پڑھنا اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی اور اس کو صف اول میں نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا۔ اب اس شوق کو پورا کرنے کی خاطر وہ شریعت کے دیگر بہت سے احکامات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مثلا صف اول میں نماز پڑھنے کی صورت میں یہ حکم بھی ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے میں کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، نمازیوں کی گردنیں نہ پھلانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے جا رہا ہے۔ آپ نے خطبے کے دوران ہی اس کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، اجلس فقد آذیتا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ اب اگر کسی شخص کو صف اول میں نماز پڑھنے کا شوق ہو جائے اور اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میری کوئی نماز صف اول کے بغیر نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی یہ طاعت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں رہی، کیونکہ اس نے شریعت کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنا شوق پورا کیا ہے۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جب صف اول میں نماز پڑھنے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صف اول تک پہنچنے کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی تو اس کو صف اول میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ معلوم ہوا کہ صف اول میں نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی صف اول کو چھوڑنے سے حاصل ہو سکتی ہے تو چھوڑ کے حاصل کرے، اور اگر اس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے تو اس کو کر۔ اصل چیز اللہ کے حکم کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا شوق کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کو سمجھنے میں اکثر و بیشتر بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو حضرت نے ایک مثال دی، لیکن بہت سے کام سماج میں، مسلمانوں کے سماج میں نظر آتے ہی رہتی ہیں کہ بعض اعمال لوگوں کا شوق بن جانے کے بعد اب وہ اس کے لیے احکام کی رعایت نہیں کرتے، احکام سے واقف بھی نہیں ہوتے بہت سے، اور بتایا جائے تو بھی نہیں مانتے، بس وہ اپنی جو ہے وہ۔ اسی لیے حضرت مسیح الامت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دین احکام پر چلنے کا نام ہے، دین خواہشات پہ چلنے کا نام نہیں ہے۔ بسا اوقات کوئی چیز خواہش بن جاتی ہے، اب خواہش بن جانے کے بعد دیکھتے رہنا پڑتا ہے کہ بھئی حکم کی وجہ سے چل رہے ہیں ہم اس پر، ہماری استقامت، ہماری ثابت قدمی وہ بھی پسندیدہ ہے، ہونا چاہیے، لیکن نیت کو بار بار ٹٹولتے بھی رہنا چاہیے اور نظر رکھے ہوئے ہونا چاہیے نیت کے اوپر، ورنہ پھر عابد کی عبادت اور عالم کا علم اور سخی کی سخاوت، اس سب کے باوجود اللہ سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے احکام کی بڑی اہمیت ہے، احکام کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں میں سے جریج نامی ایک شخص کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھی، کسی خانقاہ وغیرہ میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ خانقاہ میں ان کے پاس کسی کام سے گئیں اور ان کو یا جریج کہہ کر پکارا۔ جریج اس وقت کسی نفلی نماز میں مشغول تھے۔ والدہ کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا، اللہم امی و صلاتی، یا اللہ ایک طرف میری والدہ ہیں جو مجھے بلا رہی ہیں، دوسری طرف نماز ہے۔ والدہ کی پکار کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جواب دوں، اور نماز کا تقاضا یہ ہے کہ نہ توڑوں۔ دل میں کشمکش پیدا ہو گئی کہ نماز کو توڑ کر والدہ کو جواب دوں یا نماز کو جاری رکھوں۔ بالآخر دل میں فیصلہ کیا کہ نماز کو نہ توڑوں۔ ان کی والدہ نے پھر پکارا تو پھر ان کے دل میں وہی کشمکش ہوئی۔ ایسے ہی ہوا، جب ان کی ماں نے دیکھا کہ جواب ہی نہیں دے رہا ہے بچہ تو غصے میں آیا، غصے میں آ کر بد دعا کر دی کہ تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم بازاری عورتوں کا منہ نہ دیکھ لو، یہ کہہ دیا۔ ان کی ماں کی یہ بد دعا ان کو لگ گئی، پوری ہو گئی۔ ایک غیر شادی شدہ عورت جو اس بستی میں رہتی تھی وہ حاملہ ہو گئی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو غیر شادی شدہ ہو،
یہ حمل کس کا ہے؟ اس عورت نے جریج پر جھوٹی تہمت لگا دی اور کہا کہ یہ ان کا کام ہے۔ اگر کسی عام آدمی کے بارے میں اس قسم کی بات کی جاتی تو اس کا اتنا اثر نہ لیا جاتا، لیکن لوگوں کے یہاں جریج کا ایک مقام تھا اور لوگ ان کو مقتدا سمجھتے تھے، اس وجہ سے بہت غصے میں آ گئے اور بستی کے تمام لوگ چڑھ دوڑے، ان کی خانقاہ کی عمارت کو مسمار کر دیا۔ اس کے بعد جریج نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، یہاں تک کہ اس عورت کے یہاں وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ جریج نے لوگوں سے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ اس بچے کو جب ان کے پاس لے کر آئے تو انہوں نے اس بچے سے پوچھا، اے بابوس، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی اور وہ بچہ بول پڑا۔ اس نے کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے اور اس نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، جس کے نتیجے میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ بچے کی بات سن کر لوگوں کے سامنے جریج کی براعت ظاہر ہو گئی۔ لوگ یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے جریج سے عرض کیا کہ ہم اپنے عمل کی تلافی کے لیے آپ کی خانقاہ سونے سے تعمیر کریں گے۔ جریج نے کہا کہ سونے سے تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ جیسی تھی ویسی بنا دو۔ اس روایت میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ماں کی اطاعت بہت بڑی چیز ہے، جس کو چھوڑنے کی وجہ سے جریج اس مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ حالانکہ انہوں نے نماز کی خاطر ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا تھا، وہ تو غنیمت ہوا کہ ان کی ماں نے بازاری عورتوں کا چہرہ دیکھنے کی حد تک بد دعا کی تھی، اس لیے بات زیادہ نہیں بڑھی اور جلد ہی ان کی برات ظاہر ہو گئی۔ علماء نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اس سے بہت سے احکام مستنبط کیے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے والدین میں سے کوئی ایک آواز دے اور انہیں پتہ بھی ہو کہ بیٹا نماز میں ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ نماز توڑ کر والدین کی بات کا جواب دے۔ نفل نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کو نفل نماز سے بھی مقدم رکھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفلی عبادات میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اللہ جل جلالہ کا حکم کیا ہے۔ محض اپنے شوق یا لطف کے خاطر کسی نفلی عبادت کو انجام دینا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہ کرنا صبر علی الطاعت کے منافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صبر علی الطاعت پر اسی وقت انعام کا وعدہ فرمایا کہ جب صبر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو اور نفلی عبادت کے ذریعے اپنا شوق پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ یہ ابتغاء وجہ ربہم کا دوسرا مطلب ہے۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا واعظ سنایا گیا، انہی کی باتیں ہیں یہ سب جو اس کے اندر انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ بسا اوقات مشقت اٹھا کے بھی عمل قبولیت سے محروم ہوتا ہے، اس واسطے کہ وہ احکام کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس واسطے احکام کے مطابق رکھنا، نیت میں شوق اور ملاوٹ سے نیتوں کو خالص رکھنا، سوائے اللہ کی رضا کے کوئی چیز بھی دھیان میں نہ آنے پائے، ہمارے کسی عمل سے بھی کوئی چیز بھی دھیان میں نہ آنے پائے۔ اس لیے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے سے پوچھا گیا کہ کیا ریا اور اخلاص کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ کسی کے دیکھنے کی وجہ سے عمل نہ کرنا یہ ریا ہے، یہ شرک ہے، اور کسی کے دیکھنے کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا یہ ریا ہے۔ کسی کے دیکھنے کی وجہ سے بھی نہ کرے اور کسی کے دیکھنے کی وجہ سے چھوڑے بھی نہیں۔ اور اخلاص یہ ہے کہ آدمی کو اللہ خلاص نصیب فرمائے ان دونوں جذبات سے۔ یہ دونوں جذبات کیا کرنا ہے ہمیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی پرواہ نہیں ہمیں کو اس کی، تو نہ دیکھنے کی وجہ سے عمل چھوڑے نہ دیکھنے کے لیے کرے، اس لیے یہ بھی نہ کرے یہ بھی نہ کرے، اور دونوں سے بچ جائے تو وہ مخلص ہے، بس اب اللہ ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مقصود ہے۔ اس لیے اعمال کو بچانا چاہیے، ضائع ہونے سے برباد ہونے سے بچانا چاہیے۔ اس کے لیے سب چیزیں ہیں، احکام پہ عمل کریں۔ بہت سے لوگوں کو تلاوت کا شوق، بہت سے لوگوں کو نفل نمازوں کا شوق، بہت سے لوگوں کو خانقاہ میں حاضری کا شوق، بہت سے لوگوں کو جماعت میں نکلنے کا شوق، سب شوق ہیں، اور شوقوں کو احکام کے مطابق کر رہے ہیں تو عبادت بن رہی ہے،
اور اگر احکام ٹوٹ رہے ہیں تو پھر یہ شوق اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ نہیں ہو سکتا، چاہے 1 سال لگا دے چاہے 2 سال لگا دے۔ اللہ کا حکم کیا ہے یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرو۔ بسا اوقات بیوی کو شوہر کے گھر میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اب توکل کا نام دے کر کے نکل جائے۔ بسا اوقات والدہ کو بچے کے ساتھ میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اب اسے دین کا نام دے کر کے نکل جائے۔ تو بھائی یہاں تو فرائض میں بھی کچھ نہ کچھ رعایت ہے، لیکن نوافل کے خاطر ایسا کرے آدمی، تو یہ سب صحیح علم نہ ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جذبے اچھے، شوق اچھے، قربانیاں بے مثال، لیکن علم صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کر کے بھی خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں قبول ہوا نہ آخرت میں اللہ قبول فرمائے گا۔ اس لیے علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے، ہر چیز میں احکام معلوم کرنا چاہیے اور احکام کی روشنی میں اپنا عمل کرنا چاہیے۔ ایسے اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جو لوگ آئے ہوئے ہیں مجلس میں وہ افطار